قبول کیا ہے، بات ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی، لیکن جہاں مشکل آئی چھٹک کر کھڑے ہو گئے، اوندھے منہ گر پڑے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں منافقین بھی ہے، لیکن اس رکوع میں آ کر ابھی ان 4 رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اسے مرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مرض ہے ایک، اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے، جو ظاہر ہوگا کہ منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ روگ ہے انسانی شخصیت کا، اس حوالے سے وہ تیسری، اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا، مدینے میں، مکے میں نہیں تھا، لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، اور کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا، ذالک کتاب لا ریب فیہ نہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ حرف اورا ریب، نئے، تبدیل، نئے، یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، فیہ ھدی للمتقین۔ فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر دیں گے، لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ھدی للمتقین، یہ دونوں معنی درست ہوں گے۔ آپ کو مل جائے گا جو قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حاشیے میں معانقہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، معانقہ عند المتاخرین۔ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اہل تقویٰ میں جو بچنا چاہیں۔ تقویٰ کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، بقا یقین، کسی کو بچانا، تقویٰ خود بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی ہے، وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے، وہی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر، مدینے والوں دیکھو یہ کون ہے، ان کی شخصیتیں کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں؟ یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں۔ بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں، دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا، جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، unless I can verify۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، ویریفائڈ ہے۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، برڈلی کی کتاب۔ اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم
اور فلسفی تھا چین کا، بہت بڑا حکیم اور فلسفی، اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہو، واللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تصریح ممکن نہیں ہے۔